یہ جو فیض آباد دھرنا ہے میاں جاوید لطیف صاحب، اس کے اندر یہ تو آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت، آپ کی گورنمنٹ کے زیر نگرانی جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے وہ یہ سب کچھ اگر کرتے پھر رہے تھے تو پھر تو آپ کے بھی سابق پرائم منسٹر کو بلایا جائے گا، آپ کی بھی گورنمنٹ اتنی ہی اس کے اندر گواہ یا ملزم کے طور پہ پیش ہوگی میاں جاوید لطیف صاحب۔ کامران شاہد صاحب، آپ کا شکریہ تعزیت کا بھی، اور جو آپ سوال کر رہے ہیں، گزارش اتنی ہے کہ چلیں دیر سے ہی صحیح مگر ایک حقیقت سب اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر یا آئینی حدود و قیود میں رہے بغیر پاکستان کا چلنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا ہو یا 2017 کا فیصلے ہوں یا 9-10 مئی کے جو حادثات ہیں، اگر ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کے لیے مجھے بلائیں یا کامران شاہد صاحب کو بلائیں، سب کو جانا چاہیے ریاست کے لیے، آنے والی میں سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ آپ کے نزدیک پہلی بات تو ہے کون؟ فیض آباد دھرنے کا جو معاملہ سارا ہے اس میں کیا پرابلم یہ ہے کہ دھرنا کسی نے سر میری عرض سن لیں، دھرنا کسی نے کروایا تھا جان بوجھ کے آپ کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے، یا یہ دھرنا نیچرلی ہوا تھا اور معاملہ بعد میں کھڑا ہوا کہ جب پولیٹیکل طریقے سے آپ کی گورنمنٹ نے ڈیل کرنا تھا لیکن اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کو ڈیل کرنا پڑ گیا معاملے کو؟ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ دھرنا کسی نے کروایا تھا تو کس یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی اب فیض آباد کمیشن میں؟ کامران شاہد صاحب، بدقسمتی سے جو میں بات کہنے لگا ہوں، میرا دل دکھی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی، ایک آدھ دھرنے یا ریلی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک دھرنے دلوائے جاتے ہیں، اور یہ بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح فیض آباد دھرنا دلوایا گیا تھا، اس کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا، اور یہ ماسٹر مائنڈ جو تھا یہ ایک جگہ کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، آج تک اس لمحے تک بھی بدقسمتی سے 9-10 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ صاحب جنرل فیض کا کیا انٹرسٹ تھا اس وقت یہ دھرنا کرانے میں؟ آپ کی گورنمنٹ کے اہم ترین پلر نواز شریف صاحب جا چکے تھے وزارت عظمیٰ سے، آپ کی ایک ویک گورنمنٹ تھی، شاہد خاقان عباسی جس کے وزیر اعظم تھے اوبویسلی ویکسٹ پچ پہ تھے، تو اس میں سے کیا نکالنا تھا جنرل فیض نے اگر آپ کا الزام کو مفروضے کے طور پہ بھی صحیح مان لیا جائے؟ اگر میرے الزام کو آپ مفروضے کے طور پر بھی مان لیں تو آر ٹی ایس بٹھانے کی ضرورت کیوں تھی 2018 میں؟ نہیں وہ تو آپ کو الیکشن ہرانا ہوگا نا، لیکن شاہد خاقان کی گورنمنٹ کے خلاف کیوں دھرنا کرایا ہوگا جنرل فیض نے؟ نہیں میری عرض تو سن لیں نا، 2014 سے جو دھرنے شروع ہوئے تھے اور اس کا اختتام جب ہو رہا تھا فیض آباد دھرنے سے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس دھرنے کے جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان دھرنے دینے والوں سے، اس میں جنرل فیض صاحب کو سائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں اصرار کرتے رہے کہ میں بھی ایک یہ تو مجھے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وقت کا پرائم منسٹر جو ہے مطلب اس کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ اس کے انڈر جو ہے ایک ڈی جی سی اپنے طور پہ سائن کرواتا پھر رہا ہے، اور آپ کی سیاسی حکومت، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہاتھ باندھ کے دیکھ رہی ہے اور بلکہ کہہ رہی ہے کہ جناب کروا لیں سائن۔ یہ تو آپ سے سوال پوچھنا چاہیے مجھے کہ آپ نے ڈی جی سی کو اتنی پرمیشن کیوں دی؟ کامران ایک سیکنڈ، میری گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا نومبر 2022 میں جب حکومت ہماری تھی، جو 14 جماعتوں کی حکومت تھی 16 ماہ کی، میں تو بار بار کہتا رہا کہ سہولت کاری موجود ہے، اور آپ جیسے عظیم دانشور جو ہیں وہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ کی حکومت ہے، آپ کہتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر 9-10 مئی کا واقعہ جب پیش آ گیا تو پھر آپ نے دیکھا وہ سہولت کار جو ہیں وہ سامنے بھی آ گئے، اور بات یہ ہے میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے سمجھ آ گیا، بات یہ ہے کہ جب 16 مہینے آپ کی گورنمنٹ تھی نا، اور تب بھی اگر آپ مجبور تھے اسٹیبلشمنٹ کے آگے، تب بھی سوال آپ سے بنتا ہے کہ اتنی مجبوری کے اندر اقتدار لینے کی آخر اتنی کیا مجبوری ہے آپ کو؟ اور جب وہ 1.5 سال کا دور شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے اور آپ اتنے بے بس تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ دھرنے بھی آپ کے خلاف ڈی جی سی کروا رہا ہے، اس زمانے کا پولیٹیکل الائنمنٹس بھی وہ کر رہا ہے، پھر بھی آپ کے منہ سے اس وقت تو کچھ نکلے نہیں، اتنا خوف تاری تھا آپ لوگوں پہ، اب آپ باتیں کر رہے ہیں جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ایک سیکنڈ جی
ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں جی جی سر تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب احتساب کورٹ میں پیش ہوا کرتے تھے تو اس وقت ایک وزیر داخلہ تھے ہمارے، ان کو اس کورٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور جب اس کے گرد وہ احصار بنایا گیا ایک ادارے نے تو انہوں نے پوچھا کہ میں وزیر داخلہ ہوں، آپ کو کس نے یہ حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم نہیں، کسی اور کا حکم یہاں چلتا ہے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ آپ کو گیا، یاد ہوگا یہ بھی، آپ تو کا اس پوائنٹ آ طرح گیا، کے معاملات ہوتے رہے۔ بالکل